السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم لک الحمد ولک الشکر کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم لک الحمد انت ہدیتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا أعطيتنا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا تقبل حياتنا في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اشفنا ومشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص ومن سيء الاسقام يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وارزقنا وارزعنا ورزقنا ورزعنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا سورۃ المائدہ آیت نمبر 113 سے سورۃ انعام کی آیت نمبر 3 تک۔ لفظی ترجمہ، قالوا اذ قال الحواریون، اور جب کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، حل یستطیع، کیا طاقت رکھتا ہے، ربو کا، تیرا رب، ان ینزلہ، یہ کہ وہ اتارے، علینا، ہم پر، مائدتن، مائدتم من السمائی، ایک دسترخوان آسمان سے، قالت اتقوا اللہ، کہا ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے،
قالو کہا انہوں نے، نریدو ہم چاہتے ہیں، ان نأکلا یہ کہ ہم کھائیں، منہا اس سے، وتطمئن قلوبنا اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل، ونعلم اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا کہ تحقیق سچ کہا تو نے ہم سے، وَنَكُونَ اور ہم ہو جائیں، علیہا اس پر، من الشاہدین گواہوں میں سے۔ قال قال عیسی ابن مریم کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم قال عیسی ابن مریم اللہم اے اللہ، ربنا ہمارے رب، انزل علینا اتار ہم پر، مائدۃ من السماء ایک دسترخوان آسمان سے، تکونو لنا ہو جائے ہمارے لیے، عیدن لاولینا خوشی کا دن ہمارے اگلوں کے لیے، وآخرینا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیتم من کا اور ایک نشانی تیری طرف سے، ورزقنا اور تو رزق دے ہم کو، وانتا اور تو خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے، انی منزلوہا بے شک میں اتارنے والا ہوں، علیکم تم پر، فمن یکفر بعد منکم پس جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فإنی تو بے شک میں، اعذبہ عذاب دوں گا اس کو، عذاباً ایسا عذاب، لا اعذبہ نہیں عذاب دیا ہوگا میں نے اس طرح کا، احداً کسی ایک کو، من العالمین جہان والوں میں سے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ، یا جب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ کیا تو نے کہا تھا، للناسی لوگوں سے، للناس اتخذونی بنا لو مجھ کو، وأمیہ اور میری ماں کو، الہینی دو معبود، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، قالا وہ کہیں گے، سبحانکا پاک ہے تو، ما یکون لی اور نہیں ہے میرے لیے، ان اقولا یہ کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق جو میرے لیے حق نہیں، ان کنت قلتہ اگر میں نے کہا ہوتا اس کو، فقد علمتہ تحقیق جان لیتا تو اس کو، تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، علام الغیوب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم نہیں میں نے کہا ان کے لیے، الا مگر، ما امرتنی جو حکم دیا تو نے مجھ کو، بھی اس کا، ان اعبد اللہ یہ کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی و ربکم جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنتو اور تھا میں، علیہم ان پر، شہیداً گواہ، ما دمتو فیہم جب تک میں رہا ان میں، فلما توفیتنی پس جب تو نے فوت کر دیا مجھ کو، کنت انت الرقیب علیہم تھا تو ان کے اوپر نگران، وانت علی کل شیء شہید اور تو اوپر ہر چیز کے گواہ ہے۔ ان تعذبہم اگر تو عذاب دے ان کو، فإنہم عبادک تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لَهُمْ اور اگر تو بخش دے ان کے لیے، فَإِنَّكَ بے شک تو، أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ قال اللہ فرمائے گا اللہ تعالی، ھذا یہ، یوم وہ دن ہے،
ینفع الصادقین، نفع دے گا سچوں کو، صدقہم ان کا سچ، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیش، رضی اللہ عنہم راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان سے، ورضو اور وہ راضی ہو گئے، عنہ اس سے، ذالک الفوز العظیم یہی کامیابی ہے بہت بڑی، للہ ملک السماوات والارض اللہ رب العزت کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن اور جو کچھ ان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الانعام مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، الذی وہ ذات پاک، خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور اور بنائے اس نے اندھیرے اور روشنی، ثم الذین پھر وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، بربہم یعدلون وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہیں وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، والذی وہی ذات پاک، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، من طین مٹی سے، ثم قضا پھر اس نے مقرر کی، اجلاً ایک مدت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور ایک اور مدت مقررہ، عندہ اس کے پاس ہے، ثم انتم تمترون اور پھر تم اس میں شک کرتے ہو، وَهُوَ اللَّهُ اور وہی اللہ تعالیٰ، فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وفی الارض اور زمین میں، یعلم وہ جانتا ہے، سرکم تمہاری پوشیدہ چیزوں کو، وجہرکم اور تمہارے ظاہر کو، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تکسبون جو تم کماتے ہو۔ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس قال الحواریون، اور جب کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، حل یستطیع، کیا طاقت رکھتا ہے، ربو کا تیرا رب، این ینزل، یستطیع کا روٹ ہوگا تا واو عین، این ینزل یہ کہ وہ اتارے ہم پر، مائدۃ من السماء ایک دسترخوان آسمان سے، میم یا دال مائدہ کا روٹ ہے آسمان سے، قالت اتقوا اللہ، کہا انہوں نے ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے. پچھلی آیات میں ہم حواریوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اپنے انعامات اور احسانات جو تھے وہ جو کیے تھے ان کا ذکر تھا، اور پھر اس آیت مبارکہ میں ایک اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ اپنا انعام کا ذکر کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ جب حواریوں نے، جب عیسیٰ علیہ السلام کے جو مددگار تھے، وہ انہوں نے جب مطالبہ کیا
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو تھے جتنے بھی انعامات ہوئے، ان میں سے ایک آسمان سے ایک دسترخوان بھی جو تھا وہ نازل ہونا بھی تھا اور ہوا بھی، اور جو کہ ان کی نبوت کی جو تھی ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لا چکے تھے، جن کو حواری کہا جاتا تھا، ان کی طرف سے یہ مطالبہ جو تھا وہ کیا گیا تھا کہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان جو ہے وہ آسمان سے نازل ہو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم و بیش 5000 لوگوں کے ساتھ اپنی قوم کے ایک لاحق ایک مرض کی شفا کے لیے دعا کرنے کے لیے چٹیل میدان میں نکلے، جن میں حواریوں کے ساتھ دوسرے لوگ بھی جو تھے وہ شامل تھے۔ کوئی قوم کو کوئی ایک ایسی بیماری لگ گئی جو کہ جس کے لیے شفا کی جو تھی وہ اکٹھی دعا مانگنے کی، یعنی سب کو اجتماعی دعا مانگنے کی ضرورت پڑی، تو ایک میدان میں نکلے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اجتماعی دعا کریں، جس کی وجہ سے ہماری بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے۔ جن میں حواریوں کے ساتھ دوسرے لوگ بھی جو تھے وہ شامل تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے جو تھا وہ کچھ نہیں تھا، اور ان کو بھوک نے جب بہت تنگ کیا تو وہ بطور مذاق جو تھے وہ حواریوں سے کہنے لگے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آسمان سے ایک دسترخوان جو ہے وہ ہمارے لیے نازل کر دے۔ حواریوں نے یہ بات جو تھی شمعون تک جو تھی وہ پہنچائی، اور شمعون نے یہ بات عیسیٰ علیہ السلام تک جو تھی وہ پہنچائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر تم ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مطالبہ جو ہے وہ پورا ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے تم ایمان لانے سے پھر انکاری رہو۔ پھر اگر تم انکار کرو گے اپنے مطالبے کے مطابق جو تم نے معجزہ مانگا ہے، اور وہ اتر بھی آئے اور اس کے بعد تم انکار کر دو گے، تو پھر اللہ کا عذاب آنا جو ہے وہ تمہارے لیے یقینی ہو جائے گا۔ جیسے کہ قوم صالح نے جب حاملہ اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ پہاڑ سے نکلے، اور نہ لانے کی صورت میں جو تھے وہ جب نکل آئی تو پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، تو پھر اللہ رب العزت کے عذاب سے جو تھی وہ دوچار ہوئی۔ اب وہ جو حواری تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ مخلص لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے متعلق ان پر الہام کیا تھا، یعنی ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں یہ چیز الہام نہیں کی گئی تھی، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دلوں میں جو تھی وہ کی گئی تھی، اور نہ ہی انہوں نے ایمان لانے کے بعد جو تھے کوئی معجزے طلب کیے تھے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ہیں، اوپر والی آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایک دسترخوان چاہیے۔ نہ ہی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزات جو تھے وہ طلب کیے تھے، اور پھر جبکہ حواریوں کے دلوں میں نبی پر ایمان لانے کا الہام بھی کیا گیا تھا، اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد معجزات بھی طلب کیے تھے، لیکن یہ دونوں باتیں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نہیں تھی۔ نہ تو ان کو الہام ہوا، لیکن وہ اتنے شوق سے جو تھے وہ ایمان لائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا معجزہ جو ہے وہ طلب نہیں کیا۔ قالو کہا انہوں نے، نریدو ہم ارادہ کرتے ہیں، ان نأکل منہا یہ کہ ہم کھائیں اس میں سے، یعنی نأکلہ کا روٹ ہوگا حمزہ کاف لام، وتطمئن قلوبنا اور ہمارے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں، تا میم نون، ونعلم اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا تحقیق تو نے سچ کہا ہم سے، وَنَكُونَ اور ہم ہو جائیں علیہا اس پر من الشاہدین گواہوں میں سے۔ حواریوں نے جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بعض لوگوں کے کہنے پر جو تھا وہ نزول مائدہ کا جو تھا وہ مطالبہ کیا، اور اس کے جو تھے وہ کچھ اسباب تھے جس کی بنا پر انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا
ایک تو بھوک کی شدت ان کے اوپر بہت زیادہ تھی، دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں اطمینان قلب ہمارا ہو جائے کہ ہمارے سامنے جو ہے یہ معجزہ اترا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مطالبہ کیا تھا کہ مردوں کو آپ کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ آپ ایمان نہیں لاتے اس بات پر، انہوں نے کہا تھا میں ایمان لایا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، یہ کہ میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ اور تیسری بات جو تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کی بات ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے اور ان کی رسالت پر ان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط، مزید جو ہے وہ پختہ اور مضبوط ہو جائے۔ اور چوتھا جو ان کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس پر شہادت دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ واقع الہ نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس لیے انہوں نے اللہ رب العزت سے نزول مائدہ کا جو تھا وہ سوال کیا۔ اور بعض لوگوں کی اپینین یہ ہے کہ دسترخوان کا نزول آسمان سے نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہیں جب اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرایا گیا تو وہ اپنے مطالبے سے جو تھے وہ باز آ گئے تھے کہ ہم نہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم صحیح طور پر ایمان نہ لائیں، اور جیسے کہ صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا اسی طرح ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے، اور وہ اپنے مطالبے سے جو تھے وہ باز آ گئے۔ اور ان کا یہ کہنا جو تھا وہ بلا دلیل تھا، بلکہ قرآن مجید کے جو مضمون ہے اس کے مطابق ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان پر مائدہ کا نزول جو تھا وہ ہوا تھا، جیسے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3064۔ آسمان سے نازل ہونے والے دسترخوان میں روٹی گوشت تھا، انہیں خیانت کرنے اور ذخیرہ اندوزی کرنے سے جو تھا وہ منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے دوسرے دن کے لیے اسے جمع کیا تو ان کی شکلیں جو تھیں وہ بندر اور خنزیر کی جو تھیں وہ بنا دی گئی تھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان پر یہ دسترخوان جو تھا وہ نازل ہوا تھا، تو انہوں نے اس کی جو تھی، جو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ مطالبہ کیا تھا، اس کی انہوں نے نافرمانی کی۔ قال عیسی ابن مریم اللہم، کہا انہوں نے اے عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ اے اللہ، ربنا اے رب ہمارے، انزل علینا اتار ہم پر، مائدتم من السماء ایک دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عید لاولینا جو کہ ہو جائے عید ہمارے پہلوں کے لیے، و آخرینا اور ہمارے دوسروں کے لیے، و آیتم من کا اور نشانی ہو تیری طرف سے، ورزقنا اور رزق دے ہم کو، وانت خیر الرازقین اور بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی حواریوں کا جواب سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ رب العزت کے حضور میں جو تھے وہ متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، ہم پر آسمان سے ایک ایسا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث اور تیری طرف سے معجزہ ہو۔ یا اللہ، تو ہمیں رزق عطا فرما، کیونکہ تو ہی جو ہے وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا جو تھی وہ بڑی برحق تھی، اور کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، اور ان کی عاجزی اور انکساری کا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے کہ کیسے انہوں نے کہا اللہم ربنا، اے اللہ جو تو ہمارا رب ہے، اتار دے ہم پر ایک دسترخوان، من السماء آسمان سے، تکون لنا جو کہ ہو جائے عید لاولنا و آخرنا، عید کا روٹ ہوگا عین واو دال، عادہ یعودو سے بار بار لوٹنے والی، لاولنا حمزہ واو لام۔ اور یہ بات اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے کتنے عاجز اور کتنے برگزیدہ بندے تھے، اور کس عاجزی کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ تو اسی چیز کا اعتراف عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کے روز سب لوگوں کے سامنے بھی کریں گے، اور لوگوں کو یقین دلائیں گے کہ واقعی وہ اللہ نہیں تھے، نعوذ باللہ،
وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہی تھے۔ قال اللہ انی منزلوہا علیکم، کہا اللہ رب العزت نے بے شک میں اتارنے والا ہوں اس دسترخوان کو تم پر۔ فَمَن یکفر بعد منکم، پس جو کوئی انکار کرے گا اس کے بعد تم میں سے، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، پھر میں اس کو ایسا عذاب چکھاؤں گا کہ نہیں ایسا عذاب میں نے چکھایا ہوگا جہان والوں میں سے کسی ایک کو۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ قبول فرمائی، کیونکہ اظہار قبولیت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے شیان ہے، اور پھر اس شرط پر دعا کو قبول فرمایا کہ نزول دسترخوان کے بعد تم میں سے اگر کوئی کفران نعمت کا مرتکب ہوگا، اللہ کی نعمتوں سے انکار کرنے والا ہوگا، تو اس کو اس کی سخت سزا سے جو ہے وہ دوچار ہونا پڑے گا۔ اور پھر یہ جو تھا دسترخوان نازل ہوا یا کیا ہوا، اس کے بارے میں دو اپینین ہیں کہ واقعی دسترخوان جو تھے وہ نازل ہوا تھا، اور اس میں اللہ رب العزت نے ان کے مطالبے کو پورا کرنے کے بعد ان کو شکر گزار بندہ بننے کا جو ہے وہ حکم مل رہا ہے، جیسے کہ ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں، اور ناشکری کی صورت میں عذاب الہی کے جو ہے ان کو وعید بھی ساتھ سنائی گئی کہ اگر یہ دسترخوان اتر آیا اور تم نے پھر شکر گزار بننا ہے، اور اگر ناشکری کی تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ تمہیں پکڑ لے گا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اور جب کہیں گے اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، اانت قلت للناس، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کے لیے کہ بناؤ مجھ کو اور میری ماں کو، للناسی لوگوں کے لیے، ستخذونی کہ بناؤ یا پکڑ لو مجھے، حمزہ خاصہ اس کا روٹ ہوگا، و امیہ اور میری ماں کو، حمزہ میم میم الہینی دو الہ، حمزہ لام ہا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا جو مرکزی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ سب کا مرکزی پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی توحید کا پرچار کرنا، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ایک ہی ہے، جس پر وہ طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی اسی توحید پر جو تھے وہ قائم رہے۔ لیکن بعد میں بعض لوگوں نے کچھ غلط باتیں جو تھیں اس میں منسوب کر کے، ان کی طرف منسوب کر کے وہ لوگ جو تھے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی طرف نصارہ نے بعض ایسی غلط چیزیں جو تھیں وہ منسوب کی، جسے کہ انہوں نے عقیدہ تثلیث جو تھا وہ اپنا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے الہ مانا اور ان کی ماں کو بھی جو تھا وہ الہ مانا۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت والے دن فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ؟ کیونکہ نصرانیت میں یعنی عیسائیت میں 5ویں صدی عیسوی میں حضرت مریم علیہ السلام کو لوگ جو تھے وہ مادر خدا کے لقب سے جو تھا انہوں نے پکارنا شروع کیا، اور یہ عقیدہ اتنا عام ہوا کہ عقیدہ تثلیث پر بھی جو تھا وہ غالب آ گیا، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو تھا وہ دیوی کا درجہ دے کر پھر ان کے اسٹیچو جو تھے وہ بنانے شروع کیے، اور پھر گرجاؤں میں اور گھروں میں جو تھے ان کے آگے وہ اسٹیچو لگائے، اور ان کے آگے جو تھے وہ سجدہ ریز ہوتے اور اپنی حاجات کو جو تھے وہ پیش کرتے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے اسٹیچو والا آج بھی ہم اپنے ارد گرد جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح جو حکومتیں نصرانی تھیں یعنی جو عیسائی حکومتیں تھیں انہوں نے جھنڈوں پر بھی مریم علیہ السلام کی تصویریں جو تھیں وہ بنائیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاہ روم نے جو ہرکل کے جھنڈے پر جو یہ تصویر جو تھی وہ موجود تھی، اور لوگ جو تھے وہ دوران جنگ اسی وسیلے سے فتح اور نصرت کی دعائیں جو تھے وہ مانگتے تھے۔ حالانکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ
حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا جھوٹ تھا. اللہ رب العزت نے تو ان کو ایسا کوئی کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ ہی انہوں نے حکم دیا. اور اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کو اس جھوٹ سے بری کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے اور وہ اس چیز سے بری ہوں گے. اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ بناؤ مجھے اور میری ماں کو دو معبود اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ معبود بنا لو. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو اپنے انعامات اور احسانات جو ہیں وہ یاد دلانے کے بعد جو ہیں وہ یہ سوال کریں گے کہ تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ الہ بنا لو اور ہم سے جو ہے وہ اپنی حاجات کو طلب کرو. تو پھر اتنا خوف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جاری ہوگا اور پھر وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہیں وہ جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ سبحانکا، پاک ہے تو، ما یکونو لی، نہیں ہے میرے لیے، ان اقولا، یہ کہ میں یہ بات کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں اس بات کو کہتا تو تحقیق جانتا ہوتا. اگر یہ میں نے بات کہی ہوتی تو اللہ تجھے تو ساری چیزوں کا پتہ ہے، تو اس بات کو جانتا ہوتا. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں ہے، میرے دل میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. یعنی ان کا جواب اللہ رب العزت کی تسبیح سے شروع ہوگا، سبحانکا سے، جس میں وہ اپنی برات کو جو ہیں وہ پیش کریں گے اور کہ اے اللہ تو پاک ہے، میں ایسی کیسے بات کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں. پھر اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کریں گے کہ اگر یہ بات میں نے کہی ہوتی تو آپ زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ آپ سے تو کوئی چیز جو ہے وہ مخفی اور پوشیدہ نہیں، آپ تو دلوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جو ہیں وہ جانتے ہیں. تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن انبیاء کرام اور ان کی امتیں بلائی جائیں گی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت جو ہیں وہ طلب کریں گے اور ان پر اپنی نعمتوں کے اظہار اور ان کے اقرار کے بعد ان سے سوال کرے گا، کیا تو نے لوگوں کو اپنی اور اپنی والدہ کی پرستش کرنے کا حکم دیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ انکار کریں گے. پھر ان کی قوم یعنی اس نصارہ کو جو ہے وہ بلایا جائے گا، عیسائیوں کو، کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی پرستش کا حکم کس نے دیا تھا کہ تم ان دونوں کو جو ہے وہ اپنا الہ مانو؟ وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے، یعنی لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بول دیں گے. ان کا جواب سن کر خوف باری تعالیٰ کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے سر اور جسم کے بال جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ لوگوں نے یہ بات کتنی بڑی کہہ دی کہ میں نے کہا تھا، اور فرشتے جو ہیں ان کے بالوں کو تھام لیں گے. پھر نصارہ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے 1000 سال تک گھٹنوں کے بل بٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ ان پر حجت قائم ہو جائے گی اور ان کی اصلیت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور ان کے جھوٹ کی سزا میں صلیب کو ان کا پیشوا بنا کر انہیں جہنم کی طرف جو ہے وہ ہانک دیا جائے گا. استغفر اللہ. کیونکہ اتنی دیر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے رہیں گے اور ان کی اصلیت ان کے سامنے آ جائے گی کہ واقعی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹ بولا ہے کہ اس نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اس کی اور اس کی ماں کی جو ہیں وہ عبادت کریں. پھر صلیب کو ان کا پیشوا یعنی اس کے آگے کیا جائے گا اور ساروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آگے عیسیٰ علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں؟ ما قلت لہم، نہیں کہا میں نے ان کے لیے، الا ما امرتنی بھی، ما امرتنی بھی، مگر وہ بات جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبد اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی،
ربی و ربکم، جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، وکنت علیہم شہیدن، اور تھا میں ان کے اوپر گواہ، ما دمتم فیہم، جب تک میں رہا ان میں، شہیدن کا روٹ ہوگا شین ہا دال، دمتو دال واو میم، فلما توفیتنی، اور جب تو نے فوت کر لیا مجھے، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگہبان تھا، را کاف با رقیب کا روٹ ہوگا، وانت علی کل شیء شہید، اور بے شک تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں، لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کی تعلیم دے کر، اسلام جو ہے وہ ایک ہمارا ایسا مذہب ہے جو کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی تعلیم دے کر غیر اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، اور انبیاء کے مبعوث ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے روک کر ایک اللہ کی طرف جو ہیں وہ لگائیں، اور اسی دعوت کے نتیجے میں لوگوں نے ان پر الزام تراشیاں بھی کی، مگر انہوں نے تمام چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمیشہ کلمہ حق کا جو ہے وہ پرچار کیا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر جو تھا وہ جھوٹ باندھا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو عبادت کا حکم دیا تھا، لیکن جس دن عدالت قائم ہوگی اس دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے جو ہیں اس کی لمبی تسبیح بیان کرنے کے بعد اس جھوٹ کا جواب دیتے ہوئے عرض کریں گے کہ یا اللہ، میں نے اپنی امت کو تیری ہی بندگی کا اور ہر اس چیز کا حکم دیا جسے تو نے بجا لانے کا مجھے حکم دیا تھا، میں نے تیرا حکم پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور نہ ہی اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی اور میں نے زیادتی کی ہے، جب تک میں ان میں موجود رہا میں انہیں تیری عبادت کا ہی حکم دیتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے روح اور جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے بعد تو مجھے کوئی علم نہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے، اس کا علم تو صرف اور صرف تیرے پاس ہے۔ تو یہ بات کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس معاملے کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں گے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنے کے جو ہے وہ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو تھی وہ تلاوت فرمائی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اسی طرح تمہیں دوبارہ بھی پیدا کریں گے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدن علینا انا کننا فاعلین، یعنی ہمارا وعدہ پورا ہوگا اور اسی طرح تم دوبارہ اکٹھے کیے جاؤ گے جس طرح تم پہلے دن جو تھے وہ پیدا کیے گئے تھے، یعنی بالکل ننگے بدن، ننگا ہر چیز جو ہے وہ انسان کی برہنہ ہوگی، جس طرح بچہ ننگا جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے بغیر ختنے کے۔ اور پھر قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ساری مخلوق میں سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس جو ہے وہ پہنایا جائے گا، سبحان اللہ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری مخلوق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے دو خلیل جو تھے وہ چنے تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان دونوں میں سے بھی ایک کا جو تھا وہ انتخاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو لباس کیوں پہنایا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں جب جانا تو دل میں بڑی ہوئی کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام پر جتنی آزمائشیں آئیں اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں جو تھیں وہ اتری تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک آزمائش جو تھی وہ بہت بڑی تھی، کیونکہ ہر پیغمبر میں حیا بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب ان کے لیے نمرود نے آگ جلائی تھی، ان کو الاؤ میں پھینکا گیا تھا، تو اس وقت کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر کوئی فکر کوئی کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے ان کا لباس بھی جو تھا وہ اتروا دیا تاکہ اس کو آگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چھوئے، اور
انہوں نے جب ان کا لباس اللہ کی توحید کے لیے اتارا گیا، اسی لیے قیامت والے دن ان کو سب سے پہلے لباس جو ہے وہ پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، کہ ان کا لباس اللہ کی خاطر، اللہ کی توحید کی پرچار کی خاطر جو تھا وہ اتارا گیا تھا۔ تو اسی لیے ساری مخلوق میں سے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ جنتی لباس پہنایا جائے گا، اور پھر میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں جانب لے کر چلیں گے۔ میں کہوں گا یا اللہ یہ میرے ساتھی ہیں، جواب ملے گا نہیں یہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں، ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں جو تھیں وہ نکال لی تھیں، اور میں اس وقت وہی کچھ کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تک تو میں لوگوں میں رہا میں ان کا حال دیکھتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے دنیا سے لے گیا تو ان پر اللہ تو ہی نگران تھا۔ اور اس کے بعد اس سے آگے جو ہے سے جواب ملے گا، جب تم ان سے جدا ہوئے تھے تو یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے جو تھے وہ پھر گئے تھے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 4625۔ تو اللہ رب العزت لوگوں کو اپنے پیغمبر کو بتائیں گے کہ جب تک تم رہے، اور بعد میں یہ لوگ جو تھے اپنی ایڑیوں کے بل جو تھے وہ اسلام سے پھر کر انہوں نے اسلام میں نئے قانون جو تھے، نئی باتیں جو تھیں وہ وضع کر لی تھی، اس لیے یہ آپ کے امتی نہیں ہیں۔ پھر کیا آگے اللہ رب العزت عزت فرما رہے ہیں، ان تعذبہم، پیغمبر کہیں گے اے اللہ تو اگر ان کو عذاب کرے فإنہم عبادک، بے شک یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، پوری رات اس آیت کی جو تھے وہ تلاوت کرتے رہے، بار بار اس آیت کو پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب کرے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا، اور بے شک تو بڑا ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تڑپ کا بھی پتہ چلتا ہے، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان پر سزا دے گا تو تب بھی تیرے بندے ہیں، یعنی تیرے عذاب سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے، اور نہ ہی وہ اس سے بچنے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ انہیں اگر تو معاف کر دے تو تیری شان غفاری ہوگی، اور تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور تیرا ہر کام جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، اور اگر تیری حکمت ان کے عذاب کی متقاضی ہو تو پھر انہیں تو معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو سبحان اللہ، پیغمبر جو ہیں وہ کتنی اپنی قوم کے لیے جو ہیں وہ تڑپ رکھتے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کسی نہ کسی طرح ہماری امتیں جو ہیں وہ عذاب سے بچ جائیں اور اللہ کی رحمت میں آ جائیں۔ تو یہ اولو العزم پیغمبر تھے، اور اولو العزم پیغمبروں میں آپ سب کو پتہ ہوگا کہ 5 پیغمبر آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، پھر حضرت ابراہیم ہیں، پھر حضرت نوح علیہ السلام ہیں، پھر حضرت عیسیٰ ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ 5 پیغمبروں کے درجے جو ہیں وہ سارے پیغمبروں سے زیادہ ہیں، کیونکہ ان پر آزمائشیں اور تکلیفیں بہت زیادہ آئیں، اور یہ اپنے اس پر عزم پر جو تھے وہ قائم رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت مبارکہ میں، جیسے کہ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہی آیت پڑھی، اور رکوع اور سجدے میں بھی یہی آیت جو تھے وہ آپ پڑھتے رہے۔ میں نے صبح کے وقت اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کا سوال کرتا رہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے علاوہ سب کو بخشنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا اس کو میں معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنا جو ہے وہ منع ہے، لیکن وہ نماز جو تھی وہ نفلی نماز تھی، تو اس میں اگر کوئی آیت بطور دعا کے ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتینا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں،
لیکن فرضی نماز میں جو ہے وہ قرآن کا پڑھنا جائز نہیں، رکوع میں اور سجدے میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی موجودگی میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ ان سے سوال کریں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ قال اللہ، کہیں گے اللہ تعالی، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن فائدہ دے گا سچوں کو ان کا سچ۔ سبحان اللہ، قیامت والے دن سچوں کو ان کا سچ جو ہے وہ فائدہ دے گا۔ اب ہم تو یہاں سے یہ مراد دے رہے ہیں نا کہ جو سچ بولنے والا ہے، سچے کام کرنے والا ہے، وہ اس دن اس کو کام آئے گا، لیکن اس میں کیا ہے؟ اعمال کی سچائی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت والے دن جو اعمال کام آئیں گے وہ اعمال ہوں گے جو کہ خالص اللہ کے لیے ہوں گے، جس میں ریاکاری کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، اور پھر سچ بولنے والوں کا سچ جو ہے وہ انہیں فائدہ دے گا۔ یعنی سب سے بڑا سچ جو ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ کسی کو نہ شریک بنایا اور اسی پر قائم رہے، ان کی نجات کے لیے توحید ہی کافی ہے۔ تو ان کے لیے آگے کیا نعمتیں ہوں گی؟ ینفع الصادقین صدقہم سے مراد جو ہے وہ سچے اعمال، جو کہ سچے خالص اللہ رب العزت کے لیے کیے ہوں گے، نبی کی شریعت کے مطابق ہوں گے، اس دن وہ عمل جو ہیں وہ کام آئیں گے۔ جب وہ عمل کام آئیں گے تو پھر ان کو ریوارڈ کیا ملے گا اس کا؟ لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے، ورضوا عن، اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بہت بڑی۔ یعنی انعامات میں آخری چیز کیا بتائی ہے؟ عظیم کامیابی کا وعدہ۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرنا جن کو عظیم کامیابی جو ہے اس دن حاصل ہو جائے گی۔ یعنی انعامات میں کیا انعام ملیں گے؟ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان پر راضی ہو گیا اور وہ اللہ پر راضی ہو گئے، اور یہ لوگ بڑی کامیابی کے حقدار ہوں گے۔ تو بڑی کامیابی کے وعدے کا جو ہے تعلق وہ مستقبل سے ہے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہو کر فرمائے گا، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ لوگ اس کی رضامندی کا سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے میری رضامندی سے نے ہی تم کو میرے گھر میں اتارا ہے۔ پھر فرمائے گا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ پھر لوگ پھر اس کی رضامندی طلب کریں گے اور انہیں اس بات پر گواہ بنائے گا کہ وہ ان سے راضی ہے۔ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5560۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس دن نیک اعمال کو جو ہے وہ قبول کرے گا، کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ شرک اصغر میں آ جاتی ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی ریاکاری بندے میں آ جائے تو وہ بھی شرک میں آ جائے گی۔ اس لیے ریاکاری سے جو ہے وہ اپنے اعمال کو محفوظ کرنا ہے، ان کو چھپانا ہے، ان کو لوگوں کے آگے بتانا نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا، بلکہ اپنے نیکیوں کو جو ہے وہ چھپا چھپا کر رکھنا ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی کی ہو، اللہ کے لیے نیکی کرنی ہوتی ہے، انسان نے جو کسی کے ساتھ کرتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور اگر اس نے دوسروں کو دکھا کر کی اور دوسروں سے یہ کہا کہ مجھے یہ لوگ اپریشیٹ کریں، تو دنیا میں لوگ اسے اپریشیٹ تو کر دیں گے لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ للہ ملک السماوات، تو اس سے پتہ چلتا ہے اعمال صالحہ کی قبولیت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ نہیں، اور اسی اخلاص کو ہم نے ہر وقت مد نظر رکھنا ہے، اور اخلاص کے بغیر کوئی کام جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ للہ ملک السماوات والارض ومن فیہن، اور اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی،
اور جو کچھ ان دونوں میں پایا جاتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی الوہیت اور قدرت کا یہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی اعلان ہمارے لیے کیا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین اور ان میں تمام موجودہ اشیاء جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہیں، وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، کوئی چاہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ یکتا ہے، نہ تو اس کا کوئی باپ ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، اور اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے جو ہے وہ انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ انسان کو اس کی توفیق کے مطابق عمل کرنے کی جو ہے وہ طاقت دے دیتے ہیں، جتنا وہ عمل کرنا چاہتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، اللہ اتنی ہی توفیق اس کو نصیب کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اس کی تعریفیں کرنے کے لیے، اس کی بڑائیاں بیان کرنے کے لیے اللہ سے توفیق جو ہے وہ ہر وقت مانگنی چاہیے۔ سورۃ الانعام مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر جو ہے وہ 55 ہے، ترتیب کے لحاظ سے یہ 6 نمبر پہ آ رہی ہے۔ تو جیسے نازل ہوئی تھی تو یہ 50، کیونکہ 114 صورتیں ہیں نا، تو 55 نمبر پر جو ہے وہ آئی ہے۔ اب اس کا نام جو ہے وہ انعام رکھا گیا ہے۔ تو اب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس کا نام انعام رکھا گیا ہے؟ انعام کا مطلب ہوتا ہے چوپائے، جانور، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے جانوروں کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے، جیسے کہ اس کی آیت میں آتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اللہ تعالیٰ نے چوپاؤں کو بوجھ اٹھانے والے اور بڑے بڑے اور زمین سے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے بھی جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے مکمل طور پر مکہ معظمہ میں جو تھی وہ نازل ہوئی تھی، یہ مکی صورتوں میں سے ہے، مکیہ ہے۔ فضائل اس کے کیا ہیں؟ جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نازلت علیہ سورۃ الانعام جملۃ واحدۃ، مجھ پر سورۃ نام ایک ہی وقت میں اس شان سے نازل ہوئی کہ یشیعها 70,000 ملک لہم زجل بالتسبیح و تمہیدی، اور اس کے پیچھے 70,000 فرشتے بلند آواز کے ساتھ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہے تھے جب یہ سورت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، ایک ہی وقت میں پوری سورت نازل ہوئی اور اس کے پیچھے 70,000 فرشتے بلند آواز کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ تو ہم سب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سب کہیں سبحان اللہ، سبحان ربی العالی یا سبحان ربی العظیم۔ تو سورت مائدہ جیسے کہ آج ہماری مکمل ہوئی ہے، اس میں ہم نے حلال و حرام کے بارے میں اور کھانے پینے والی چیزوں کے بارے میں اور ذبیحہ کے احکام جو ہیں وہ پڑھے ہیں، اور اس آیتوں میں جو ہے وہ ہمیں کچھ اور مضامین جو ہیں وہ پتہ چلیں گے، اور یہ صورت بہت سارے ٹاپک پہ جو ہے وہ مشتمل ہے جن کا ہم جائزہ لیتے ہیں، جن میں سے موٹے موٹے مضمون جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کا وجود کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ موجود ہے، توحید کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی اسماء و صفات کا پتہ چل رہا ہے، اور پھر کائنات میں اللہ رب العزت کی جو بکھری ہوئی تمام نعمتیں ہیں ان کا پتہ چلتا ہے، جس سے انسان کے عقائد صالحہ پر اور اعمال صالحہ پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبوت اور رسالت اور نزول وحی کا ثبوت، مشرکین کے شبہات کی عقلی، علمی اور حسی دلائل جو ہیں وہ ہمیں پتہ چل رہے ہیں، اور زندگی کے بعد موت، حساب کتاب، جزا اور سزا کا قانون الہی جو ہے وہ اٹل ہے۔ اور اس کے علاوہ دین کے بنیادی اصول جو ہیں اس میں ان کا ذکر خیر ہے، اخلاق ہے، اجتماعی آداب ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء اور رسل کا دین جو تھا وہ ایک تھا، لیکن شریعتیں جو تھیں وہ مختلف تھیں۔
تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنائے ظلمات اور نور، یعنی اندھیرے اور روشنی بھی اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ یعنی روشنی اور اندھیروں سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے کچھ انسان جو ہیں وہ ہدایت والے پیدا کیے ہیں، اور کچھ انسان جو ہیں وہ گمراہ ہیں، اور جو کہ اللہ کی بھیجی ہوئی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور وہ گمراہی میں، اندھیروں میں ہی بھٹک بھٹک کے جو ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں دی ہیں جن پر غور و فکر کرنے والا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے وجود کو تسلیم کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ویسے بھی انسان مشاہدات کے ذریعے، یعنی تجربات کے ذریعے، کسی کے وجود کو جو ہے وہ جلد تسلیم کر لیتا ہے۔ جب اس کے سامنے تجربہ ہو رہا ہو تو وہ اس کو جلدی تسلیم کر لیتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ زمین آسمان کی تخلیق کا، روشنی اور اندھیرے کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس کا مشاہدہ جو ہے انسان بڑا آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف سے آنے والے تمام احکامات پر خوشی کے ساتھ جو ہے وہ عمل پیرا ہو کر خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو جو ہے وہ کیسے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت کی یہ قدرت کاملہ ہے، اور پھر اس کی قدرت کاملہ تو ہے کہ وہ ایک لمحے میں ہر چیز کو بنا دے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنی مشیت کے تحت مختلف ایام اور مختلف جو ہے اوقات میں جو ہے اس کی تخلیق کی ہے۔ جیسے کہ اس کے بارے میں مسلم کی حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، خلق اللہ عز وجل التربۃ یوم السبت وخلق فیها الجبال یوم الاحد وخلق الشجر یوم الاثنین وخلق مکروہہ یوم الثلاثاء وخلق النور یوم الاربعاء وبث فیها الدواب یوم الخمیس وخلق آدم علیہ السلام بعد العصر من یوم الجمعۃ فی آخر الخلق وفی آخر ساعت من الساعات الجمعۃ فیما بین العصر الی اللیل۔ اللہ رب العزت نے زمین کو ہفتے کے دن، پہاڑوں کو اتوار والے دن پیدا کیا، درختوں کو سموار کے دن، ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن، نور روشنی یعنی دن کو بدھ کے دن پیدا کیا، اس میں چوپاؤں کو جمعرات کے دن پھیلا دیا، اور ساری مخلوقات کے آخر میں آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد آخری گھڑیوں میں سے کسی ایک گھڑی میں جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ تو تراب میں مٹی، پانی سارے شامل ہیں، اور اس کے بعد زمین میں جو واقع ہونے والی کچھ تبدیلیاں ہیں جس کی وجہ سے پہاڑ وجود میں آئے، پھر اللہ رب العزت نے درخت اور سبزہ اگایا، اور مگر وہ ضرر یعنی تکلیف کا سبب بننے والی اشیاء، اندھیرے اور بیماریاں جو ہیں اس سے مراد ہیں۔ نور جو ہے یعنی اس کا بھی اللہ رب العزت نے مستقل نظام جو ہے وہ بنایا ہے، اور پھر جو کہ مختلف گیسوں کو آخری شکل ملنے کے بعد جو ہے وہ وجود میں آیا، اور حیوانوں کی بھی تخلیق ہوئی، اور سب سے آخر میں زمین کی افضل ترین مخلوق انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت نے مٹی اور پانی سے کی، اور انہیں جنت میں بسانے کے بعد زمین پر جو ہے وہ بھیج دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں سب سے پہلے الحمدللہ کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو۔ زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور بتایا کہ اللہ ہی جو ہے
وہ ساری قدرتوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر کوئی قدرت نہیں کہ وہ کچھ پیدا کر سکے۔ اس لیے ساری مخلوق جو ہے وہ اپنے رب کی محتاج ہے، کسی بھی معاملے میں ہے تو وہ اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ خیر بھی اسی کی طرف سے ہے، شر بھی اسی کی طرف سے ہے، نور بھی اسی کی طرف سے ہے، اندھیرے بھی جو ہیں وہ اسی کی طرف سے اترے ہوئے ہیں۔ اور اندھیرے کیا ہیں؟ شرک کا اندھیرا، بدعت رسومات کے اندھیرے جو ہم لوگوں نے اپنے لیے خود گھڑ گھڑ کے ہم اس میں پڑ گئے ہیں۔ اور تو اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھانے کے لیے عقل سلیمہ دے کر جو ہے وہ بھیجا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ روشنی کا اور اندھیرے کا فرق پہچان لے۔ تو انسان کو اللہ نے اتنا بڑا دماغ دیا ہے تاکہ وہ سوچ بچار کرے کہ کون سا راستہ مجھے روشنی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور کون سا راستہ جو ہے وہ ہمیں یا مجھے جو ہے وہ اندھیرے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو بھی شریک بنا لیتے ہیں۔ یعدلون کا روٹ ہوگا عین واو دال، نہیں سوری، عین دال لام، عدل سے۔ تو کافروں نے جو تھے وہ معبودان باطلہ کو اللہ رب العزت کی عبادت اور ان کی تعظیم میں اللہ رب العزت کے جو تھا وہ برابر کر دیا، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارے رب کے کمالات ہیں، جو اس کی نوازشیں ہیں، اس میں کوئی بھی اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کمزور ہے، اور کسی سے یہ چیز مخفی نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی محتاج ہے، اور اللہ کی ذات ہی صرف ایسی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں سے بھی وہی توقعات آج کل لگائے بیٹھے ہیں جو کہ انسان اللہ رب العزت سے توقع کرتا ہے کہ میرا خالق اور مالک، مجھے ہر چیز عطا کرنے والا وہ میرا اللہ ہے۔ تو بات تو یہی ہونی چاہیے تھی کہ ہر چیز کی عبادت کو ترک کر کے صرف اللہ رب العزت کی عبادت کو انسان جو ہے وہ قبول کرے، اور اللہ رب العزت کے آگے ہی جو ہے وہ اپنی عاجزیاں اور انکساریاں کرے، کیونکہ وہی ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ تا یا نون اس کا روٹ ہوگا، تا یا نون تین کا۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے انسانی تخلیق کو بطور مثال یہاں پر پیش کیا ہے کہ وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے، جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے جو تھا وہ پیدا کیا، تو ان کی نسل اور اولاد اپنے باپ آدم علیہ السلام کے واسطے سے مٹی سے ہی جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ کیونکہ انسان ویسے تو مٹی نہیں کھاتا، لیکن اس کی غذا، اس کا نطفہ اور اس کی تمام جسم کے جو اعضاء ہیں وہ مٹی سے ہی بنی ہوئی چیزوں سے کھاتا ہے، اس لیے اس کی نسبت جو ہے وہ مٹی کی طرف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانی تخلیق کے لیے جو ہیں وہ مختلف الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں۔ کہیں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ تراب، یعنی اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب تراب جو ہے وہ کون سی مٹی ہے؟ وہ ایک سادی مٹی ہے۔ تین لازب، بڑی اہم بات ہے، لکھنے والی ہے، نوٹ کر لیجئے۔ چپکتی ہوئی مٹی سے، سلسال کالفخار، یعنی بہت ساری جگہوں پر یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کو ٹھیکرے جیسی بجتی ہوئی مٹی سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ سلسال من حمأ مسنون، سڑی ہوئی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ کیونکہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا تو زمین کے مختلف حصوں سے جو تھی وہ مٹی جمع کی اور وہ تراب کہلائی، اور پانی ڈالنے سے وہ تین لازب، یعنی کیچڑ اور کچھ دیر پڑی رہنے والی، جس طرح آٹے میں پانی ملایا جاتا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھا جاتا ہے تو وہ کیسے چکنا سا ہو جاتا ہے، اسی طرح مٹی میں اللہ رب العزت نے پانی ملایا اور اس کو کچھ دیر پڑے رہنے دیا۔ سلسال کالفخار،
اور سڑی ہوئی مٹی جو ہے وہ کہلائی۔ پھر اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اور خشک ہونے کے بعد سلسال من حمأ مسنون، بجنے والی مٹی جو تھا وہ بن گیا۔ ثم قضا اجلاً، پھر اللہ نے اس کے لیے ایک وقت جو ہے وہ مقرر کر دیا، یعنی مقرر کر دیا انسان دنیا میں مقرر وقت تک جو ہے وہ فائدہ حاصل کرے گا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، کیونکہ موت کا وقت لمحہ بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، یعنی اس کی موت کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ اس نے دنیا میں اتنی دیر رہ کر جو ہے وہ دنیا سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اور اس کا ٹائم جو ہے وہ اللہ نے مقرر کر دیا۔ اس کو موت جو ہے وما یستأخرون ساعتاً وما یستقدمون ساعتاً ولا یستأخرون، نہ تو ایک گھڑی آگے ہوگی اور نہ ہی ایک گھڑی پیچھے ہوگی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک اور ٹائم جو ہے وہ مقرر ہے، اندہو، اس کے نزدیک۔ مسمہ کا روٹ ہوگا سین میم واو، قضا کا روٹ ہے قاف ضاد صاد یا، قضا اجلن و اجل مسمى، اور ایک اور ٹائم اس کے پاس مقرر ہے، وہ کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیاوی اعمال پر جزا اور سزا دینے کے لیے انسان کے لیے ایک دن جو ہے قیامت کا مقرر کر دیا کہ وہ قیامت جو ہے وہ یقینی آئے گی، اور قیامت کا واقعہ ہونا ہر شک و شبے سے جو ہے وہ پاک ہے، اور اس کے واقعہ ہونے کا وقت اللہ رب العزت کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں، اسی لیے اس کو یوم الآخرت کہا جاتا ہے، یعنی آخر میں آنے والا دن وہ قیامت ہے، اور قیامت کا علم اللہ کی ذات کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ ٹائم، وہ گھڑی کون سی اللہ نے مقرر کی ہے کہ جس دن لوگوں کے اعمال پر جزا اور سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ ثم انتم تمترون، پھر تم اس میں شک کرتے ہو، یعنی قیامت آنے میں تمہارا پکا یقین کوئی نہیں ہے۔ اگر ہمیں قیامت آنے کا پکا یقین ہو جائے، کیونکہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کی فوراً ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اور انسان کو اپنی موت کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس گھڑی اس پہ آ جائے اور اس کی قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اور لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے حدیث میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علامات جو ہیں اس کی بتا دی ہیں، جیسے کہ حدیث سے اس کا ثابت ہونا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور پھر بتا دیا ان علامات کے بارے میں کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے انسان جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اپنے رب کو راضی کر لے، کیونکہ موت بھی جو ہے وہ ایک قیامت ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ اس کی قیامت کس وقت برپا ہو جائے گی۔ تو اس کی علامات کچھ حدیث سے ایسے ملتی ہیں، یعنی جہالت کا پھیل جانا، لوگ جاہل ہو جائیں گے، سنی سنائی باتوں پہ عمل کریں گے، بدکاری جو ہے وہ عام ہو جائے گی، قتل و غارت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، دجال کا ظاہر ہونا، امام مہدی کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، دابت الارض کا نکلنا، زمین میں دھنسنا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا برباد ہونا، اچھے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور برے لوگ جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے۔ تو یہ باتیں ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، تاکہ انسان آنے والے دنوں کے لیے تیار ہو جائے، اور اپنی موت کے لیے ہر وقت اس کو تیاری کی ضرورت ہے کہ اس کی قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ثم انتم تمترون، لیکن پھر بھی تمہیں شک ہے۔ وہ کیوں شک ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہی نہیں آتا کہ ہم نے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ اگر اس بات کا یقین ہو تو میرے ساتھ، یعنی آپ سب بھی، جب مجھے اور آپ کو یقین ہو جائے اس بات کا کہ ہم نے مرنا ہے، تو ہم گناہ والے کام کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین تھوڑا ہے، اس وجہ سے ہمیں ایسے لگتا ہے بس جنہوں نے مرنا تھا وہ مر رہے ہیں، انہوں نے ہی مرنا ہے، ہم نے شاید مرنا ہی نہیں ہے، ہمارے اوپر موت کبھی آنی نہیں ہے۔ لیکن ہر وقت ہمیں اس چیز کی ہونی چاہیے کہ ہم نے بھی ان گھروں کو چھوڑ کر جو ہے
وہ آگے جانا ہے، مٹی میں جانا ہے اور اس قبر کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے، اس کی ایک بہت اچھی پوسٹ میں نے گروپ میں بھیجی تھی، آپ سب نے پڑھی ہوگی۔ بہت ہی پیاری پوسٹ تھی، جس کو پڑھ کے بہت زیادہ انسان کا عمل جو ہے وہ بدل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے قبر کی ڈیکوریشن کرنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اسی طرح اپنے قبر کو بھی اپنے اعمال سے ڈیکوریٹ کریں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ فِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ تعالیٰ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو اور تمہاری ظاہرہ باتوں کو۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو، جو کمائی بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کی ظاہرہ اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ انسان تو ایک دوسرے کی بات کو نہیں جان سکتے۔ انسان تو دوسرے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ہمسایوں کو کچھ پتا نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کو جانتی ہے، اور پھر اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں بتائی کہ میری نافرمانی سے بچو، اور ہمیں ایسے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے جو کہ میرے عذاب سے تمہیں دور کر دیں اور میری رحمت کے قریب کر دیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور تم سارا دن جو کمائیاں کرتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان سارا دن جو ہے وہ اپنے 24 گھنٹے کیسے گزارتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے تو ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہی تصور انسان کو جو ہے وہ اعمال صالحہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے کہ کوئی ایک محدث تھے تو وہ اپنے جیب میں ہمیشہ ایک پرچی لکھ کے رکھا کرتے تھے، سفیان ثوری تھے میرا خیال ہے، کہ وہ اپنی جیب میں ایک پرچی لکھا کرتے تھے، اور جب بازار جاتے اس پرچی کو بار بار نکال کر پڑھتے تھے۔ اس پر لکھا ہوتا تھا کہ اے سفیان ثوری، تم نے ایک دن اللہ رب العزت کے آگے کھڑے ہو کر سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ یعنی بار بار نکالتے اور پڑھتے، کہیں وہ دنیا کی لذتوں میں جو ہیں وہ گم نہ ہو جائیں اور ان کو خوف رہے۔ تو یہ اس سے انسان کے اندر کتنے وہ لوگ متقی اور تقوی والے تھے جن کو ہر وقت اپنی آخرت کی فکر لگی ہوتی تھی، اور ہم ہیں کہ ہمیں ہر وقت اپنی دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو اور آزمائشوں کو دور کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب نے ابھی جان